أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی
جو مہاجرین سے پہلے اس گھر یعنی مدینے میں مقیم ہیں اور ایمان میں مضبوط ہیں، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں وہ ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان کو ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے، اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں، اور جو شخص خود غرضی سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ بامراد ہیں۔ اور ان کے لیے بھی جو ان مہاجرین کے بعد آئے اور دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنین کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ شان رمضان نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساری تعریفیں، تمام حمد و ثنا، سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام۔ درود اور سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پر اور ان کے اصحاب پر۔ شان رمضان میں ماہ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کی پہلی سحری میں آپ سب کو اور آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عجیب آیت پڑھی آج قاری صاحب نے، عجیب آیت پڑھی واللہ، ایسے کہ جیسے آپ جس وقت مدینہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کریں گے نا، تو جب آپ وہاں سے ایک تو پہلے ہی مدینہ کی جیسی ہوائیں آتی ہیں تو وہاں پر مدینہ کے انصار کی محبت کا ویسی احساس ہونے لگتا ہے، اور پھر جب آپ ذرا وہاں سے باہر نکل کے مسجد نبوی کی طرف جانا تو سیدھے ہاتھ پہ بڑا سا ایک بورڈ ہے، اس کے اوپر یہ قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے۔ دراصل یہ تو انصار کی شان میں اتری، والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ کہ پہلے تو مہاجرین کی صفات اللہ پاک نے بیان کی کہ یہ ایسے ہیں، انصار کی صفات بیان کی کہ یہ ایسے ہیں کہ جب مکے سے مہاجرین لٹ پھٹ کر ان کے پاس آتے ہیں، اچھا دل کا حال تو اللہ جانتے ہیں، میں آپ کے ساتھ بڑا نائس ہو رہا ہوں لیکن پتہ نہیں میرے دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو یہ تو نہیں پتا میرے دل کے اندر کیا ہے، لیکن جس کو دل نظر آ رہا ہے وہ اگر یہ بات کسی کے بارے میں کرے، صحیح، ہاں، پھر اس کی اوتھینٹسٹی میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، دو رائے نہیں ہو سکتی۔ یہ مدینے کے جو مہاجرین تھے یہ بزنس مین لوگ تھے، سمجھانے کے لیے جیسے ہمارے یہاں بزنس مین کمیونٹی سب سے زیادہ کن کی، میمن حضرات کی ہے، گجراتی حضرات کی ہے، تو یہ یہاں سے چلے جائیں پنجاب کے کسی گاؤں، جیسے میں حساب لگاتا ہوں، جیسے فرض کرو پنڈ دادن خان چلے جائیں، اور وہاں کے جو کسان ہیں ان کے ساتھ میل ملاپ شروع کر دیں اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیں، ان کے لیے بھی مشکل، یہ تو کھیت کھلیانوں میں رہے نہیں، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ان کو زیادہ سرو کریں، میزبانی کر سکیں، پھر بھی یہ اپنا بہت کچھ اٹھا کر ان کو اگر دے دیں تو ان کا کتنا بڑا پن ہے۔ اس کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے، اس جذبے کو، اس عمل کو، کہ ان کو اپنے آپ بھی بھوک لگ رہی ہوتی ہے، ان کو اپنے آپ بھی ضرورت ہوتی ہے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ خود بھی بھوکے ہوتے ہیں، لیکن ان کو جب یہ دیکھتے ہیں کہ میرے بھائی کے پاس ہے اور میرے پاس نہیں ہے، اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ واہ واہ۔ اور پھر وہ جو آخر میں آپ نے دعا پڑھی، وہ جو غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، وہ میرے آپ کے لیے ہے کہ آنے والے لوگ، یہ میرے آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، اور گھر پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہ ہمارے منہ سے یہ جملہ نکلے، اے اللہ یہ جو ہم سے، ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں اور جو ہم سے پہلے بزرگ حضرات ہماری زندگیوں میں آئے تھے ہمیں دین سکھانے کے لیے، جو چلے گئے، اے اللہ انہیں بھی معاف فرما، ہمیں بھی معاف فرما، اور ہر مسلمان کے کینے سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، جس کا وسیم آپ ذکر کرتے رہتے ہیں ہر وقت، کہ ہمارے دل جو ہیں وہ ہر مسلمان کے کینے سے، جس نے کلمہ ایک بار تبا پڑھ لیا، اس کے کینے سے میرا دل پاک ہونا چاہیے۔ آمین آمین۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ مبارک میں، ظاہر ہے اس سے اچھا، اس سے بہتر، اس سے بہترین موقع نہیں ہو سکتا، ان تمام تر تعلیمات پر، اس تمام کار خیر پر، ان تمام تر امور پر جن کا ان آیات میں اور اس بیان میں تذکرہ کیا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔
شان رمضان میں ایک وقفہ، وقفے کے بعد ذکر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ذکر وجہ تخلیق کائنات، ایک بریک کے بعد۔ عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی، عشق صادق کے بنا نعت نہیں ہو سکتی، لفظ گونگے ہوں تو پھر بات نہیں ہو سکتی۔ اور یہ تو وہ ہیں کہ جو صحراؤں کو گلزار کریں، یہ نہ چاہیں تو یہ برسات نہیں ہو سکتی۔ اور جو در علم سے وابستہ نہیں رہ سکتا، علم سے اس کی ملاقات نہیں ہو سکتی۔ ذکر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنے کے لیے ہمارے ساتھ آج کی اس بزم میں بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ جناب محمود الحسن اشرفی صاحب، ذوالفقار بھائی، قاری محسن صاحب اور جناب شاہ رخ قادری صاحب۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر بنائیں یہ جی چاہتا جہاں دونوں عالم ہیں، محو تمنا، جہاں دونوں عالم ہیں، محو تمنا، وہاں سر جھکائیں یہ جی چاہتا ہے، وہاں سر جھکائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں۔ اور مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مدینے کے آقا دو عالم کے مولا، تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے، تیرے پاس آئے یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں۔ محمد کی باتیں
محمد کی سیرت محمد کی باتیں محمد کی سیرت سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے سنے اور سنائے یہ جی چاہتا ہے پہنچ جائے بیغزان جب ہم مدینے پہنچ جائے بیغزان جب ہم مدینے تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے تو خود کو نہ پائے یہ جی چاہتا ہے مدینے کو جائے یہ جی چاہتا ہے مقدر بنائے سبحان اللہ آخری وقت میں کیا رونق دنیا دیکھوں اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس یہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا میں نے ابھی سرکار کا روضہ نہیں دیکھا اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کسی صورت یہاں پر اب ہمارا جی نہیں لگتا ہمیں باد صبا لے جا اڑا کر ان کے کوچے میں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس ایک ہی دھن ہے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ مراد دل بلبل بے نوا دے خدایا دکھا دے
بہار مدینہ اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن ہے اور ایسا کوئی انتظام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے نظر سے چوم لوں ایک بار سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے اب تو بس ایک ہی دھن ہے کہ مدینہ دیکھو اب تو بس ایک ہی دھن جزاک اللہ سبحان اللہ. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے اور سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیوں شہر مدینہ میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. رمضان المبارک کی ان پاک ساتوں میں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی زیارت بار بار نصیب فرمائے انشاءاللہ. ایک وقفے کے بعد علماء کرام کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم اور عالم کا ہمارا سیگمنٹ. کسی نے امام ابو حنیفہ رحم اللہ سے پوچھا کہ حضرت میں اگر ندی میں نہا رہا ہوں تو میری نظر قبلے کی طرف ہو یا میں قبلے سے موڑ لوں یا میں کس طرف کو نظر رکھوں؟ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بھائی جب تو ندی میں نہا رہا ہو تو تیری نظر اپنے کپڑوں پہ ہونی چاہیے, کوئی پیچھے سے تیرے کپڑے اڑا کے نہ لے جائے. اور تو بھائی سوال کرو تو خدا کے واسطے ذرا دیکھ تو لو کیا سوال کر رہے ہو. ایسے عجیب عجیب سوال آتے ہیں علماء کی طرف یہاں پر. اب اس دفعہ وسیم بھائی نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ تقریباً 24 سوالوں میں سے صرف 2 سوالوں کی انہوں نے چھانٹی کی ہے جو یہ ابھی ہم سے پوچھیں گے. جی وسیم پلیز گو اہیڈ. یہ اب اس دوران ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ تعداد 2 سے بڑھ کے 4 ہو گئی ہے. 4 ہو گئی ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا لیکن جو پہلا سوال ہے یہ صاحب کریں گے سوال. میرا خیال ہے کہ ایز اے فارمولا تو اس سوال کا جواب بہت دفعہ دیا جا چکا ہے کہ روزہ کن کن حالات میں چھوڑنا جائز ہے, لیکن پھر بھی ان کا ایک اسپیسیفک سوال ہے اس لیے پلیز. میرا خیال ہے کہ اس کا جواب آپ دوسرے والے سے دے چکے ہیں علماء, پھر بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے 2 بچے جو ہیں وہ تھیلیسیمیا پیشنٹ ہیں. اچھا بہت افسوس ہوا بھائی, بہت افسوس ہوا. اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے اوپر جو روزے فرض ہیں وہ انہیں رکھنے چاہیے یا نہیں؟ ہاں مفتی سہیل رضا امجدی صاحب. جی حضرت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. جہاں قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے, تو وہاں پر یہ بھی کچھ ایکسیپشنز فرمائے, کچھ استثناء موجود ہے. فمن کان منکم مریضا, چونکہ سفر یا وہ دوسرا ہمارا موضوع نہیں ہے, تو تم میں سے جو مریض ہو. تو اس میں جو ان کے اولاد کا مسئلہ ہے بچوں کا, ظاہر ہے کہ اگر وہ بالغ ہیں یا بالغہ ہیں تو اسی لیے یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں, دریافت کر رہے ہیں. تو اگر ایسا مرض ہے
کہ جس میں بالکل ان کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہوتی، جیسا تھیلیسیمیا ہے، اگر ان کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ بالکل طاقت ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو قرآن کریم نے بڑے اچھے انداز میں، واضح انداز میں فرما دیا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جس سے روزہ رکھنے کی طاقت بالکل بھی نہ ہو تو ہر روزے کے بدلے میں ایک فدیہ کہیں پر دے دیں، یعنی غریب کو دے دیں۔ اب فدیہ کتنا ہونا چاہیے؟ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں یا اتنی رقم دے دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بچوں کو صحت عافیت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، سن لیا نا میرے بھائی؟ فقہ جعفریہ کے اعتبار سے فدیے کی جو مقدار ہے وہ 3 پاؤ کھانا یا آٹا یا چاول یا دال ہے، یا 1 وقت کا فقیر کو کھانا کھلانا۔ 1 وقت کا فقیر۔ اس سے میرا ایک سوال یہ تھا کہ آپ اس کا تو جواب دے دیا گیا تھا کہ اگر حالت مجبوری میں خون دیا جائے، کوئی روزہ دار خون دینا چاہے تو کیا ہے، لیکن کوئی مجبوری کا امر نہ ہو، ویسے ہی روٹین میں کافی لوگ خون دیتے ہیں، کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ کام روزے کے دوران ہو سکتا ہے؟ اس سے روزے کی صحت پہ کوئی فرق پڑتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں، بنیادی طور پر جو اصول ہے حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا کہ الفطر مما دخل لا مما خرج، یعنی کہ روزہ ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے کہ جو چیزیں جسم میں داخل ہوں، نہ کہ ان چیزوں سے کہ جو چیزیں جسم سے خارج ہوں۔ لہٰذا اگر کسی نے خون دیا ہے، عام ازیں کی ضرورت تھی یا نہیں تھی وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اگر اس نے دیا ہے روزے کی حالت میں تو دینے والے کا روزہ بہرحال نہیں ٹوٹے گا۔ نہیں ٹوٹے گا، ایسے ہی ہے؟ جی ایسے ہی۔ جی وسیم۔ ٹھیک، یہ اگلا سوال یہاں سے۔ السلام علیکم۔ اگر نماز میں اتحیات پڑھنا بھول جائیں تو سجدہ صاحب سے نماز ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ نہیں تو اگر اتحیات پڑھنا بھول جائیں گی آپ تو پڑھیں گی کیا؟ درود شریف۔ اچھا شاباش ہے، تو پھر تو نماز سیکھو گھر جا کر۔ نماز تو آتی ہے لیکن پھر بھی اگر بائی چانس بھول جائیں تو؟ مفتی صاحب دیں جواب اس بار۔ جی اسماعیل صاحب، اتحیات اگر یہ جب ساری نماز پڑھ کے یہ بیٹھی ہیں یہاں پر تو بجائے اس کے کہ یہ التحیات للہ والصلوات پڑھتی، انہوں نے درود شریف شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد۔ ہاں دیکھیں، یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا ہم پھر سجدہ سہو کر لیں؟ اس کا مطلب یہ کہ سجدہ سہو کے وقت انہیں یہ بات یاد آ گئی کہ اتحیات جو ہے وہ ہماری ہی رہے، اگر تو یہ اسی قاعدے کی بات ہے، اسی میں بیٹھی ہوئی ہیں تو اس میں اتحیات پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر یہ پہلے والے قاعدے کا مسئلہ تھا تو اس صورت میں پھر سجدہ سہو یہ کر لیں۔ ٹھیک ہے، یعنی پڑھا جا سکتا ہے۔ آپ نے درود شریف شروع کر دیا، کوئی بات نہیں، جب یاد آ گیا کہ مجھے سجدہ سہو کرنا تھا، مجھے اس وقت اتحیات شروع کر دیجئے، ٹھیک ہے نا، اور پھر پراپرلی اس کو ختم کریں۔ جی وسیم۔ جی یہ تیسرا سوال ہم یہاں سے لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر گاڑی چل رہی ہے اور آپ کا وضو ہے، اذان کا ٹائم ہو گیا ہے تو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، تو کیا ایسی صورت میں اذان نماز؟ نہیں، لیکن پہلے یہ بتائیں کہ گاڑی خود چلا رہی ہیں؟ نہیں، آپ خود چلائیں گے تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا نا۔ اللہ تیرا شکر ہے، کم از کم اتنا تو پتہ ہے سب کو۔ نہیں، گاڑی چلتی گاڑی میں اگر کوئی اور جیسے کوئی ڈرائیو کر رہا اور میاں صاحب چلا رہے ہیں اور آپ ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں، اب میاں ہو بھائی ہو کوئی بھی ہو، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اچھا، ایک یہ تھا، اور ایک مجھے یہ بھی پتہ کرنا تھا کہ کسی بھی اگر میں کسی نجی چینل سے افطار کرتی ہوں اس کی اذان سن کے، لیکن محلے کی کہیں دور سے آواز آنے لگتی ہے، تو کیا وہ اس وقت افطار کروں کہ وہ چینل کے ہی تھرو کروں؟ اچھا ٹھیک ہے حضرت، پہلے تو یہ والا سوال کہ فرض نماز یہ ساتھ والی کرسی پر بیٹھ کر، سیٹ پر بیٹھ کر، اگر اپنی ذاتی گاڑی میں کہیں سفر پر جا رہی ہیں، چاہے یہ ڈرائیو کر رہی ہیں یا شوہر یا بھائی کوئی بھی، تو دیکھیں صورت یہی ہے کہ نماز کے اوقات میں دیکھیں کہ بالکل نماز کا وقت نکل رہا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ بالکل آرام سے گاڑی کھڑی کریں اور کہیں پر بھی پاک زمین پر جائے نماز بچھا کر، کپڑا بچھا کر نماز ادا کر لیں۔ کوئی ایسی صورت ہے کہ خدا اصل میں میں یہ نخواستہ، سمجھتا ہوں یہ ایسے پوچھے جیسے یہ طارق روڈ میں شاپنگ کر رہی ہیں ابھی صبح نہیں، اور اس پہ ٹریفک تو میں پھنس گئی ہیں، ایسا ہی ہے نا بہن؟ شاپنگ کے دوران پھنس گئی ہیں آپ، ایسا ہی ہے نا؟ نہیں، شاپنگ کے درمیان نہیں پھنسی، یعنی گاڑی اگر چل رہی ہے اور سپوز مغرب کا وقت ہے اور وہ مجھے پتا ہے کہ اور آپ کراچی سے حیدرآباد جا رہی ہیں؟ نہیں، طارق روڈ سے اپنے گھر جا رہی ہوں، دیکھا نا، مجھے پتا تھا طارق روڈ میں پھنسیں گی آپ ہی، اور میں پھنس گئی ہوں، تو پھر وہ نماز قضا ہو جائے گی، تو اس سے بہتر ہے کہ میں ادا کر لوں۔ یہ ہے ان کا مسئلہ۔ تو کسی مسجد میں چلی جائیں تو وہاں نماز ادا کر لیں۔ دیکھیں ہر مقام پر مساجد موجود ہوتی ہیں، ایسا نہیں۔ ہاں ایک صورت ہے کہ خدا نخواستہ اتنے حالات خراب ہیں کہ وہاں پر خوف ہے کہ اگر گاڑی روکی تو ہماری جان کا خدشہ ہے، تو پھر اگر وضو ہے تو آپ وہیں پر بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں قبلہ رو ہو کر، اور اس کے بعد نماز کو لوٹانا پڑے گا، نماز واجب الاعادہ ہوگی۔ اسی طریقے سے ریل گاڑی میں
جا رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ریل گاڑی ہو یا بسز جو ایک کراچی سے حیدرآباد یا پنجاب جاتی ہیں تو اس میں بعض اوقات وہ گاڑی نہیں روکتے، اپنے اسٹیشنز پر روکتے ہیں. تو اس صورت میں اگر وہ گاڑی نہیں روکتے، وضو ہے تو پڑھ لیں، اگر وضو نہیں تیمم کر کے جس طریقے سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اشاروں سے نماز پڑھ لیں، بعد میں واجب الاعادہ ہوگی. بعد میں لوٹانی پڑے گی. جی ہاں. بعد میں لوٹانی پڑے گی. سرکار اس میں صرف ایک تھوڑا سا اضافہ یوں کرتا ہوں، یہ اصول تو وہی ہے فقہ جعفریہ کے اعتبار سے بھی کہ اگر وقت آپ کے پاس خطرہ ہے کہ نکل جائے گا تو پھر تو آپ اسی حالت میں پڑھ لیں گے، ورنہ بعد میں وقت ہے تو پھر بعد میں اسی طرح سے پڑھیں گے وہ تو. لیکن کم از کم فقہ جعفریہ کے اعتبار سے یہ ہے کہ جو نفل نمازیں ہیں یا تہجد ہے وہ حالت اختیار میں بھی آپ چل کر یا کار میں پڑھ سکتے ہیں. تو بعض علماء کرام یا اولیاء کرام کا طریقہ بھی یہ رہا تھا کہ جب وہ وضو کر کے مسجد کی طرف تشریف لے جاتے تھے تو نماز پڑھتے پڑھتے اس چلتے ہوئے عالم میں بھی نماز اور ذکر خدا پڑھتے ہوئے وہ مسجد کی طرف جایا کرتے تاکہ وہ ایک ایک لمحہ جو ہے وہ ان کا وہ ذکر خدا میں اور نماز میں بسر ہو. لیکن وہ خاص مثلا نفل یا تہجد کی نمازوں کے لیے ہے فقہ جعفریہ میں، باقی فرض نمازوں کا وہ مسئلہ بیان ہے. الحمدللہ. مصعب نماز یہ ایک بات جو آپ ہر دفعہ ہمیں چیک بھی کرتے رہتے ہیں سحری کی ٹیبل پر، جیسے ہماری بہن فرما رہی ہیں اور مفتی صاحب ہمیں چیک کرتے ہیں اس بات پر مفتی اسماعیل صاحب کہ یہ افطار ٹیلی ویژن پہ جو اذان ہوتی ہے اس سے کریں یا جو مسجد کی اذان ہوتی ہے اس سے کریں، یا جو آپ فرماتے ہیں کیسے کی جائے سحر بھی اور افطار بھی؟ جی اصل میں معاملہ یہ ہے کہ یہ جو سحر اور افطار ہیں دونوں ان کا تعلق وقت سے ہے، ٹھیک، اذان سے نہیں ہے. اذان سے نہیں. یہ مطلب حسن اتفاق ہے کہ جس وقت سحری کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے تو فجر کی اذان کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ بھی ایک حسن اتفاق ہے کہ افطار کا وقت شروع ہوتا ہے تو مغرب کا بھی وقت شروع ہوتا ہے. وہ عجیب. یعنی اذانیں جو اس میں ہیں وہ نماز کی وجہ سے ہیں. آپ کی سحری اور افطاری کی وجہ سے اذانیں نہیں ہو تو پورے سال ہوتی ہیں اذانیں. تو عجیب. ٹھیک ہے نا. تو چاہے وہ ٹیلی ویژن کی اذان ہو چاہے محلے کی اذان ہو، اذانیں جو ہے وہ نماز کی اطلاع کے لیے دی جاتی ہیں، آپ کی سحری اور افطاری کے لیے نہیں دی جاتی اذانیں. نہیں دی جاتی. ٹھیک ہے. تو لہٰذا بات پتہ چل رہی ہے. لہٰذا سحری اور افطاری ان دونوں کا ہمیں تعین صحیح کیلنڈر کے ذریعے سے جو ہمیں وقت پتہ ہے اور پھر اس کو صحیح گھڑی سے اس کا جب وہ وقت مکمل ہو جائے تو یہ ہمارے لیے اسٹینڈرڈ ہے، یہ معیار ہے. اذان اس میں گویا کہ مزید تائید پیدا کر دیتی ہے. بس ایک بات مجھے یہاں یاد آ گئی، میں نے کہا آپ حضرات کی برکت سے، ان علماء کرام کی برکت سے وسیم ایک بڑی ضروری بات ذہن کے اندر آ گئی کہ ایک قرآن کی آیت کو یاد کرنے میں 100 رکعت نماز کا اجر ملتا ہے، ایک قرآن کی آیت کو یاد کرنے پر، اور ایک دین کے مسئلے کو پوچھنے یا سمجھنے پر 1000 رکعت نماز کا ثواب ملتا ہے. میں نے کہا یہ بھی بتا دوں، یہ جب آپ لوگ یہ سوالات کرتے ہیں اور علماء اس کا جواب دیتے ہیں، پوچھنے والے کو بھی سننے والے کو بھی، حضرت کوئی کمی بیشی ہو تو بس. جی ایک روایت جو مشکاہ شریف کے اندر ہے کتاب العلم میں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تدارس العلم لیلتاً، تدارس العلم فی اللیل ساعتاً، رات میں ایک گھڑی ایک لمحہ بھر علم کی تکرار کرنا، آپس میں علمی معاملات پہ گفتگو کرنا. اب یہ جیسے سحری ٹائم ہے نا، یہ رات میں ہی ہے. ٹھیک. تو تدارس العلم ساعتاً فی اللیل، رات میں لمحہ بھر تدارس کرنا، درس و تدریس علمی بات کرنا. فرماتے ہیں خیر من احیائہا، اس پوری رات کو جاگتے رہنے سے، یا یوں کہہ لیں کہ شب بیداری کرنے سے وہ بہتر ہے. تو یہ بہت فضیلت ہے اس کی یقیناً. سن لیا جی آپ لوگوں نے، اس میں ہم سب شامل ہیں اس وقت. اس میں تشویق یوں بھی ہونی چاہیے کہ جیسے بسا اوقات حتیٰ پوچھنے والے کو بھی کبھی کبھار گلٹی فیل ہونے لگتا ہے، یار میں نے بہت کچھ پوچھ لیا، اور بتانے والا بھی تھکن محسوس کرنے لگتا ہے. عام طور پر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے. تو ذرا حوصلہ افزائی کے لیے کہ مثلا ایک روایت ملتی ہے کہ حضرت فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہا، ان کے پاس ایک خاتون آتی ہیں اور آ کر انہوں نے مسائل پوچھے. کچھ وہ مسائل پوچھتی رہی. آخر میں اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کچھ مسئلے باقی ہیں، لیکن شرم محسوس کری تھی کہ میں نے بہت پوچھ لیا ہے. اب تو کہا کہ بیوی میں کسی اور وقت آ کے، انہوں نے کہا نہیں آپ سوال کیجئے، اس لیے کہ اگر تجھ سے یہ کہا جائے کہ ایک معمولی سی کوئی شے وہ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھی جائے، اس کی اجرت یہ ہو کہ زمین و آسمان کا سونا اور چاندی اس کے بدلے تجھے اجرت میں دے دیا جائے، تو کیا تجھے وہ بھاری محسوس ہوگا؟ اس کا بوجھ تجھے محسوس ہوگا کہ نہیں؟ یہ تو میں تو اس میں 10 دفعہ اس کو کرنے کو تیار ہو جاؤں گی. انہوں نے جواب دیا کہ جب کوئی ایک شرعی مسئلہ، کوئی ایک تفسیر کا مسئلہ، کوئی ایک علمی مسئلہ کسی کے سامنے بیان کرتا ہے تو دنیا و ما فیہا،
دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اللہ اس سے بہت بڑھ کر اسے اجر نصیب فرمایا کرتا ہے. واہ. اب میں نے کہا چلو اور ذرا حوصلہ بڑھ جائے گا ہے اب تو یہاں سن کر 125 ہاتھ کھڑے ہو گئے, ہم ان کا کیا کریں, سب کہہ رہے ہیں ہم نے سوال کرنا ہے. آپ کی ثواب دید پر ہے وسیم. 2 منٹ ہی رہے گا تو ایک ہی سوال ہو پائے گا. ہمارے لیے ثواب کا موقع آپ فراہم کریے نا. جی جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر میرا بڑا معصومانہ سوال ہے وسیم بھائی صاحب کی طرح. جی جی کہ سر شیئرز کا کاروبار جائز ہے یا ناجائز ہے, اور شیئرز کی جو مالیت ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کی ڈیڈکشن ہوتی ہے یا اس کا کوئی فارمولا؟ ایک رائے ہے میری, کیونکہ یہ سوال کے لیے تھوڑی سی ذرا تفصیل کی ضرورت ہے. یہ علماء کرام ادھر ہی موجود ہیں, یہ جو سیگمنٹ ختم ہو جائے پھر پوچھ لینا. وقت میرے پاس بہت محدود ہے, اس سوال کے لیے تھوڑی سی ذرا کچھ شیئرز علماء کے نزدیک جائز ہیں, کچھ ناجائز ہیں, اس کے لیے ذرا تفصیلی بحث کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے نا میرے عزیز, اللہ تمہیں خوش رکھے, آباد رکھے. جی وسیم بھائی ایک پوچھ لو. وسیم بھائی کوئی نہیں, علماء بیٹھے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حالانکہ ہمارا سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے. جی میرا جنید بھائی آپ سے ایک سوال ہے کہ نماز میرے سے نہ پوچھنا. ہاں نماز کون سی جگہ پر نہیں ہوتی؟ ویسے تو ہر جگہ صاف کر کے پڑھ لی جاتی ہے, لیکن وہ کون سی جگہ جہاں پر نہیں ہوتی؟ سوال کے ساتھ تجزیہ بھی دے دیا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے لیے پوری روئے زمین کو پاک کر دیا گیا ہے. تو جس زمین پر ناپاکی ہو, یعنی پیشاب وغیرہ ہو یا گو وغیرہ ہو یا کوئی ایسی چیز ہو کہ آپ کی طبیعت کہہ رہی کہ ناپاک ہے, تو اس زمین پر جب تک اسے پاک نہ کیا جائے نماز نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو بھی پاک زمین ہے وہاں پر نماز ہو سکتی ہے. کہیں بھی پڑھ لو, کہیں بھی پڑھ لو, پوری کی پوری زمین ہمارے لیے مسجد ہے. الحمدللہ. اور یہ فقط میں یہاں پر ایک تحدیث نعمت کے لیے عرض کروں کہ یہ فقط اس امت کے لیے سہولت تھی, سہولت ہے, ورنہ پچھلی امتوں کے لیے فقط اپنی عبادت گاہوں میں عبادت تھی, اس کے علاوہ کہیں پر نہیں تھے. بے شک بے شک بے شک بے شک. یہ تو بھی سلسلہ جاری رہ سکتا تھا کافی دیر تک, لیکن ہمیں اگلے سیگمنٹ کے لیے جانا ہے, اس لیے ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. رمضان المبارک کے مہمان ہیں ہمارے یہ سیگمنٹ, جس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وایا اسکائپ کنیکشن زونگ کے زیر اہتمام یہ سیگمنٹ ہوتا ہے, جس میں ہم وایا اسکائپ کنیکشن دنیا بھر سے مختلف لوگوں کو لیتے ہیں. کل ہمارے ساتھ جرمنی سے موجود تھی پاکستان کی مشہور و معروف اداکارہ سعدیہ امام صاحبہ, جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا. دیکھتے ہیں آج کون ہے. اس سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ زونگ کے کسٹمرز کے لیے. زونگ کے جو یوزرز ہیں اپنے موبائل سے لکھیے وائی, ٹائپ کیجئے 9904, وائی لکھ کر آپ 9904 پر ایس ایم ایس کر دیں, اور جنید جمشید صاحب کی پڑھی ہوئی مارکۃ الآرا نعتوں میں سے کسی بھی نعت کو آپ رنگ ٹون بنا سکتے ہیں اور اسے سن بھی سکتے ہیں. ان نعتوں میں شامل ہیں محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, تمنا دل, قصیدہ بردہ شریف, میرا دل بدل دے, اور مکہ یاد آتا ہے, اور دیگر بہت ساری نعتیں. ایک اناؤنسمنٹ زونگ کا آپ کے پاس بھی ہے, پھر ہم بڑھیں گے اپنے جی وسیم, یہ زونگ کی اسلامک سروس ہے, اور زونگ والے کہتے ہیں کہ بھئی جو آپ ہمارے سبسکرائبرز ہیں وہ اگر اپنے موبائل سے 786 ڈائل کریں گے تو زونگ رمضان سروس سے فائدہ اٹھائیں گے. اس میں ان کو نماز کا الرٹ ملے گا, سیر و افطار کا الرٹ ملے گا, قرآن پاک کی تلاوت بمے ترجمے ملے گی, مولانا طارق جمیل صاحب جیسے علماء کے بیانات ملیں گے, قصص الانبیاء, اور بہت ساری دینی معلومات. جناب تو جائیے آج دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کون موجود ہے وایا اسکائپ کنیکشن, اور دنیا کے کس کونے سے موجود ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بڑا اجتماعی, اچھا یہ 3 افراد ہیں اس لیے اجتماعی جواب آیا ہے. میں نے کہا یہ سوال میں نے سلام ایک کو کیا, 3 جواب کیسے آ گئے؟ تو آپ 3 لوگ بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ. آپ لوگ کہاں دنیا کے کس حصے سے بات کر رہے ہیں؟ جی مینچسٹر سے بات کر رہے ہیں. مینچسٹر, تو مینچسٹر میں تو پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد, یہ تو جی ماشاءاللہ. بلکہ ہمارا مینچسٹر کا اس دفعہ کا ٹرپ ڈیو ہے, مطلب انشاءاللہ آنے والے مہینے میں. اس دفعہ آپ روچڈیل سے ہو کے چلے گئے. جی ہاں جی ہاں جی ہاں, روچڈیل تک چلے گئے. ہم انشاءاللہ اگلے کچھ مہینوں میں آئیں گے مینچسٹر میں, اور جنید بھائی انشاءاللہ. یہ آپ کی صاحبزادیاں جو آپ کے ساتھ ہیں؟ جی یہ میری بڑی صاحبزادی ہے سنوبا, اور یہ چھوٹی ہے حبیبہ. ماشاءاللہ آپ کا. تو ہم لوگ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں, ماشاءاللہ کافی ہماری نالج میں اضافہ ہوتا ہے. بہت نوازش جی, بہت بہت شکریہ.
اور آپ ویسے کتنے عرصے سے ہیں آپ لوگ مینچسٹر میں؟ ہم تقریباً 9 سال سے ہیں. 9 سال سے ہیں. اور یہ وہی مطلب آپ کے ہسبینڈ یعنی روزگار کے سلسلے میں وہاں پر؟ جی الحمدللہ. گریٹ. تو بہن یہاں پاکستان میں کہاں سے گئی آپ؟ جی میں کراچی میں ہوتی تھی لیکن لاسٹ 20 ایئر سے میں دبئی میں ہوا کرتی تھی. اچھا. یعنی پاکستان میں بڑا عرصہ ہوا کہ آپ مستقل رہائش پذیر پاکستان میں نہیں ہے تقریباً 30 سالوں سے رفلی. اور ابھی یو کے میں تو بہت بڑے روزے ہیں آج کل. کیا ہے مینچسٹر میں کیا ہے موسم کیسا ہے روزے کے؟ دیکھیے سب کے چہروں پہ ہنسی آ گئی ہے, مسکراہٹ آ گئی ہے. محسوس نہیں ہوتا نا؟ جی نہیں بالکل. محسوس ہو بھی کیسے؟ آپ کے یہاں بجلی جاتی ہے؟ الحمدللہ نہیں, الحمدللہ نہیں. اچھا تو میں پھر کیسے محسوس ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا محسوس ہونے کا. ویسے ہو کتنے گھنٹے کے رہے روزے؟ کیا ہے سلسلہ؟ تقریباً 19.5-20 گھنٹے کے روزے. یا اللہ. یعنی سحر اور افطار ساتھ ہی ہوتا ہے؟ جی تقریباً. اس کے بعد بھی محسوس نہیں ہوتا؟ نہیں ویسے آپ لوگ سن کے تو مجھے محسوس ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو دیکھ کے تو ویسے بھی لگ رہا ہے آپ لوگ کھاتے ہی نہیں ہوں گے بالکل. نہیں کھاتے الحمدللہ. کھاتے ہیں؟ جی الحمدللہ. اچھا ویری نائس. تو تراویح بھی پڑھنے جاتی ہیں آپ لوگ؟ جی اچھا کبھی کبھار ماشاءاللہ موقع ملتا ہے تو ضرور کوشش کرتے ہیں. وہاں پر تو سنا ہے کہ خواتین کو تراویح مسجد میں جا کے تراویح پڑھنے کا بہت شوق ہے اور بہت بڑی تعداد جو ہے وہ لیڈیز کی وہ تراویح پڑھنے جاتے ہیں ادھر. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کافی یہاں پہ الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے وہ مسلمان جو ہیں ان میں ایکا بھی بہت ہے ماشاءاللہ. سب جو ہے وہ نماز کے لیے اور اس کے لیے سب مطلب الحمدللہ. بس یہ ہے کہ اپنا جو تہوار ہوتا ہے وہ اپنے ملک میں ہی اچھا لگتا ہے. اب رمضان جو ہے وہ اپنے ملک کے ہی اچھے لگتے ہیں. پاکستان کا رمضان مس کرتی ہیں آپ؟ بہت مس کر, ہم وہاں کے لوگوں کو بھی مس کرتے ہیں اور وہاں کی ہر چیز کو مس کرتے ہیں. یہاں کے لوگوں کی جانب سے بھی آپ لوگوں کے لیے بہت سارا محبتوں کا پیغام ہے, تالیوں کی صورت میں دعاؤں کا پیغام ہے. اور وہاں پر جتنے پاکستانی مقیم ہیں یو کے میں تو بہت بڑی تعداد میں ہیں, ان سب کے لیے ہماری جانب سے بہت زیادہ محبتوں کا پیغام شان رمضان کی آڈینس کی جانب سے. اور آپ لوگ وہاں خوب پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں الحمدللہ, اور کرتے رہیے انشاءاللہ. مینچسٹر ہم بہت جلد آ رہے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت نوازش آپ لوگوں نے ہمیں آج جوائن کیا وایا مینچسٹر. ہمارے آج کے مہمان تھے اسکائپ کنیکشن پہ مینچسٹر یونائٹڈ کنگڈم سے. یہ ویسے زون کی 3G سروس تھی وسیم, جس پر ہم نے ان کو, اور بڑا اچھا ایک ریسیپشن ہے, ان انٹرپٹڈ سروسز میں. اب ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد شان رمضان المبارک کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ یہ ہمارا سیگمنٹ لاہور کے سحری کے ٹائم چیک سے بالکل متصل ہے, اس لیے فصیح بھائی زیادہ ٹائم میں بات نہیں کرنا چاہتا, آپ شروع فرمائیے. فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں, فردوس کے نظاروں سرکار آ رہے ہیں, خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں, خلد کی بہاروں سرکار آ رہے ہیں. اب تو تمہاری حاجت ہرگز اب تو تمہاری حاجت ہرگز نہیں رہے گی, اے عارضی سہاروں
سرکار آ رہے ہیں عارضی سہاروں سرکار آ رہے ہیں ہر ایک بات ان کی تفسیر ہے تمہاری ہر ایک بات ان کی تفسیر ہے تمہاری قرآن کے سپاروں سرکار آ رہے ہیں بھر لے ریاض دامن اپنا مسرتوں سے بھر لے ریاض دامن اپنا مسرتوں سے مجدہ اے غم کے ماروں سرکار آ رہے ہیں کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے کس کی آمد ہے یہ کیسی چمن آرائی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے کس کی آمد اطراف شاہ جو مدینے سے ہوا آئی ہے زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے ان کے بیماروں میں عیسیٰ بھی نظر آتے ہیں واہ کیا سرور عالم کی مسیحائی ہے واہ کیا سرور سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی سب نے صف محشر میں للکار دیا ہم کو اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے اے بے کسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے سنتے ہیں کہ
کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا. سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا واللہ رضا واللہ. صرف ان کی رضائی ہے، صرف ان کی رضائی ہے، صرف ان کی رضائی ہے، صرف ان کی رضائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رضائی ہے. واہ 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 واہ. ما امدحت محمدا بمقالتی ولكن مقالتی مدحت بمحمدی. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے. فرماتے ہیں کہ ما امدحت محمدا بمقالتی، کہ جب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے اشعار میں پروتا ہوں تو دراصل ولكن مقالتی مدحت بمحمدی، تو میرا کلام جو ہے وہ ان کو نام کو خوبصورت نہیں بناتا، بلکہ جب ان کا نام میرے کلام میں آتا ہے تو میرا کلام خود بخود خوبصورت ہو جاتا ہے. ہاں تو یہ تو خیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک پہلے بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوگا. اور عزیز دوستو یاد رکھو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. کہ جیسے یہ حضرات فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں اب آ جانے کے بعد اللہ کو اب کوئی اور منشور، کوئی اور ایجنڈا، کوئی اور فلسفہ، کوئی اور زندگی گزارنے کا طریقہ قابل قبول نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اسی بات کو یہ حضرات منظوم انداز میں فرماتے ہیں اور ہمارے علماء نثر میں فرماتے ہیں. ایک بریک لیں گے انشاءاللہ. اس دوران میں لاہور میں سحری کا ٹائم بھی ہو جائے گا. آپ حضرات اپنی سحری مکمل فرمائیے. اس بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. میرے نبی اس دنیا کو تو اور اس دنیا میں ازل سے ابد تک جتنے انسان بنائے اس لیے بنائے کہ مجھے راضی کریں، لیکن تجھے اس لیے بنایا کہ ہم تجھے راضی کریں. واہ. وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. اس جملے میں اللہ کے اس کلام میں جو اپنے حبیب سے محبت ہے، یہ جو صاحب قرآن لوگ ہیں وہ اس کو محسوس کرتے ہیں. ہم تو کیا ہی اللہ کے نبی کی تعریف کریں گے، ہم کو تو اللہ نے بنا، اللہ کا حکم ہے کہ میرے نبی کی تعریف بھی کرو تو ہمیں واسطہ بناؤ. فصیح بھائی آپ نے دل خوش کر دیا پچھلے سیگمنٹ میں، وہیں سے شروع کریے گا جہاں سے وہ سیگمنٹ ختم کی تھی. غم مصطفیٰ میں اے دل ذرا
اشک بار ہو جا غم مصطفیٰ، غم مصطفیٰ میں اے دل ذرا اشک بار ہو جا، دھو کر غبار اسیاں آئینہ وار ہو جا، دھو کر غبار اسیاں آئینہ وار ہو جا، بخدا برس پڑیں گے ابھی مغفرت کے بادل، بخدا برس پڑیں گے ابھی مغفرت کے بادل، ذرا اپنی کجروی پر ذرا شرمسار ہو جا، ذرا اپنی کجروی پر کبھی شرمسار ہو جا، وہ ابھی کریں گے تیرے غم ہجر کا مداوا، وہ ابھی کریں گے تیرے غم ہجر کا مداوا، تڑپے دل شکستہ ذرا بے قرار ہو جا، تڑپے دل شکستہ ذرا بے قرار ہو جا، اور تجھے شیر بھی سلامی کرے اپنا سر جھکا کر، تجھے شیر بھی سلامی کرے اپنا سر جھکا کر، مگر ایک شرط یہ ہے سگے کوئے یار ہو جا، مگر ایک شرط یہ ہے سگے کوئے یار ہو جا، وہ چلی نسیم رحمت وہ کھلے چمن میں غنچے، وہ چلی نسیم رحمت وہ کھلے چمن میں غنچے، اے دلِ ریاض تو بھی گل صد بہار ہو جا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے، ان کے کوچے سے میرا روز گزر ہو جائے، عمر تھوڑی ہے سلیقے سے بسر ہو جائے، عمر تھوڑی ہے سلیقے سے عمر تھوڑی ہے سلیقے سے بسر ہو جائے، میری آہوں میں تو بس اتنا اثر ہو جائے، میری آہوں میں تو بس اتنا اثر ہو جائے، آنکھ سے اشک جو ٹپ کے تو گوہر ہو جائے، آنکھ سے اشک جو ٹپ کے تو گوہر ہو جائے،
सुनना भाई, शेर सुनिएगा। उनकी अजमत की झलक देख के मेराज की रात, उनकी अजमत की झलक देख के मेराज की रात, तब से जिब्रील की ख्वाहिश है बशर हो जाए, तब से जिब्रील की ख्वाहिश है बशर हो जाए। दरे आली पे कई दिन से पड़ा है कौसर, अब तो आका कोई रहमत की नजर हो जाए। वाह, सुभान अल्लाह। सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं, सल्ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं। उठो ए बेसहारो सरकार आ रहे हैं, उठो ए बेसहारो सरकार आ रहे हैं। जो मांगना है मांगो, जो लेना है वो ले लो, जो मांगना है मांगो, जो लेना है वो ले लो। ए खुल्क के ताजदारों सरकार आ रहे हैं, दुनिया के ताजदारों सरकार आ रहे हैं। मौलूद की घड़ी है, चलो आमना के घर पर। मौलूद की घड़ी है, चलो आमना के घर पर, चलो आमना के घर पर। है खुल्द की बहारों सरकार आ रहे हैं, है खुल्द की बहारों सरकार आ रहे हैं। ले अला पुकारो सरकार आ रहे हैं, उठो ए बेसहारो सरकार आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अभी हम एक वक्फे पर जा रहे हैं इंशाल्लाह। अभी फसी भाई ने भी अपनी नात में भी एक तज़किरा किया कि जिसका खुलासा ये था कि तमाम तर गमों का, तमाम तर दुखों का मदावा। हम इंशाल्लाह अपनी सहर की नशरियात में एक इस तर्ज का सेगमेंट भी मुतारिफ़ करवा रहे हैं, चूँकि हमें आपकी ईमेल्स में फ़ीडबैक के अलावा काफ़ी इस तर्ज की भी ईमेल और ख़ुतूत आती हैं कि जिसमें काफ़ी लोग अपने मसाइल का मुख्तलिफ़ अंदाज से, बड़े ही दिल सोज़ अंदाज से तज़किरा करते हैं, और साथ ही ये ख्वाहिश भी होती है, ये इल्तिजा भी होती है कि उनका तज़किरा भी किया जाए। इंशाअल्लाह शान सहर में आप एक सेगमेंट मदावा के उन्वान से भी देखेंगे, जिसकी मज़ीद तफसीलात आपको इंशाअल्लाह बताएंगे। हम एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद शान रमज़ान में दोबारा हाजिर होते हैं इंशाअल्लाह। उसके चेहरे को सामने रखना, अपने दोस्त के चेहरे को सामने रखना। शान रमज़ान में आपको एक बार फिर हम
خوش آمدید کہتے ہیں. اس ٹرانسمیشن میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دیگر سیگمنٹس کے ساتھ ساتھ جس میں ذکر خدا، ذکر حبیب خدا، ذکر مخلوق خدا ہوتا ہے، وہاں پر ساتھ ساتھ اس معاشرے کا ایک اور پہلو، اس معاشرے کا ایک اور انداز، ایک اور عکس جو کہ بھی ہم تک پہنچتا ہے آپ کی ای میلز کے ذریعے. آپ لوگ ہمارے سوشل میڈیا پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر اپنے خطوط کے ذریعے ہم تک پہنچاتے ہیں، جس سے ہمیں احساس یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری کہانیاں ہمارے اطراف میں اس طرز کی جنم لے رہی ہیں جن کی یا تو شاید بہتات اتنی زیادہ ہو گئی ہے، فراوانی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہمیں اس کی سیریسنس کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور یا شاید ہم اتنے سنگ دل ہو گئے ہیں، شاید ہم اتنے بے حس ہو گئے ہیں، شاید ہمارے دل اتنے زیادہ سخت ہو گئے ہیں کہ ہمیں بس 1-2 منٹ کے لیے وہ بات اثر کرتی ہے اور ہم آگے بڑھ جاتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح اب ٹیلی ویژن پر کسی بھی نیوز چینل پر یہ جو ایک ٹکر آتا ہے، نامعلوم افراد کی فائرنگ، 3 ہلاک، اس ٹکر کا ہم پر اثر اب 3 ہلاک کا اثر 3 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتا. 3 ہلاک کا مطلب ہوتا ہے 3 ماؤں کی گودیاں اجڑ گئیں. 3 ہلاک کا مطلب یہ ہوتا ہے 3 بچے یتیم ہو گئے. 3 ہلاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 بہنیں اپنے جوان بھائی کے جنازے پر رو رہی ہیں. 3 ہلاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 جوان بھائی اپنے بھائی کی میت کو دیکھ کر اس پر نوحہ کنا ہے. 3 ہلاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 3 ننھے معصوم بچے، جن میں سے شاید کچھ ایسے بھی ہوں جن کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ ان کا باپ اب یہ جو لیٹا ہے تو یہ سویا نہیں ہے بلکہ ابدی نیند سو گیا، لیکن اس کا اثر ہمیں زیادہ ہوتا نہیں ہے. یار وہاں فائرنگ ہو گئی، 3 بندے مر گئے، بس آگے بڑھتے ہیں. بہرحال ہم نے بہت سوچ و بچار کے بعد کوشش یہ کی کہ معاشرے کے ذرا اس پہلو کو بھی سامنے لائیں. ہم نے ایک سیگمنٹ ڈیزائن کیا ہے اپنی سحری کی نشریات میں انشاءاللہ بعنوان مداوا، جہاں ہم ذکر رسول کر کے، جہاں ہم ذکر خدا کر کے، جہاں ہم لوگوں کی امداد کر کے لوگوں کے دکھوں کا مداوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر ہم یہ بھی کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی کہانیاں جو ہمارے پاس ای میل کی صورت میں، خطوط کی صورت میں آتی ہیں، وہ بھی آپ سے یہاں پر شیئر کریں. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ذرا یہی وجہ کہ اس معاشرے کا یہ جو پہلو ہے جس کو ہم آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں، یہ کہیں یکدم ہی فراموشی نہ کر بیٹھے ہم. اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ان افراد کا جو دکھ ہے، جو درد ہے، وہ جن افراد کی وجہ سے ہے، شاید وہ یہ دیکھ کر شاید ان کے دل میں کوئی رحم آ جائے، شاید اس شان رمضان کے صدقے میں، شاید ماہ رمضان کے صدقے میں کچھ ان افراد کے دکھوں کا مداوا اس سیگمنٹ مداوا کے ذریعے ہو جائے. جنید بھائی اسی حوالے سے، اور آپ ہمارے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہمارے ای میل ایڈریسز وغیرہ دیکھتے رہیں گے جس پر آپ اپنی ای میلز بھیج سکتے ہیں. آج ہمارے پاس اس سیگمنٹ کی پہلی ای میل. وسیم، آج